ہوں تو آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ابرش وہاج سے سارا انٹرویو لے چکی تھی۔ اسے وہاج بہت زیادہ اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ ان کی بیٹی کی پسند تھا اور کبیر کے بنسبت انہیں زیادہ اچھا لگا تھا۔ تو مما میں اوکے سمجھوں؟ وہ جو کتنی دیر سے چپ بیٹھی سارا انٹرویو سن رہی تھی بالآخر بول پڑی۔ کل تک بتاؤں گی آپ کے ڈیڈ سے بات کر کے ہی، ابرش نے سنجیدہ انداز میں کہا تو ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور وہاج کو اشارہ کیا۔ وہاج اجازت لیتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مما آپ ڈیڈ سے کریں گی نا بات؟ بہت منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ لڑکا اچھا ہے، سوچ بھی اچھی ہے، کروں گی بات۔ ابرش نے اسے امید دلائی اور وہ خوشی سے باہر نکل آئی جہاں وہاج اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم پھنساؤ گی مجھے، وہ دھیرے لیکن سخت انداز میں بولا۔ چپ رہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، چلو یہاں سے۔ اس کا بازو تھاما اور باہر نکلی۔ یہ پکڑو اور نکلو۔ اسے چپکے سے پیسے دیتی وہ اسے جانے کا بولتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی جہاں کوئی اس کی تاک لگائے پہلے سے موجود تھا۔ وہاج منہ بناتا اپنے رستے پر ہو لیا جبکہ آدھے راستے میں ہی ہانیہ کی گاڑی خراب ہو گئی۔ باہر نکل کے گاڑی کو چیک کیا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے کہ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا جس کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ پیچھے سے ہی اس مارنے والے نے اسے تھاما اور اپنی گاڑی کی جانب لے کے بڑھا اور پلک جھپکنے میں وہ وہاں سے ہانیہ کو لیے غائب ہوا تھا، لیکن کوئی تھا جو اس کے تعاقب میں تھا ہر پل ہر لمحہ۔ 1.5 گھنٹے کے مشکل ترین آپریشن میں بالآخر کامیاب ہو گئی تھی۔ بچے کی روتی آواز کانوں میں پڑی اور اس ننھی جان کو ہاتھوں میں اٹھایا تو آنیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مبارک ہو میم، آپ کامیاب ہو گئیں، نرس نے پاس آتے ہی کہا تو آنیہ نے فرتے جذبات سے آنسو نہ رکے بچہ نرس کو تھمایا اور اپنا باقی کا کام مکمل کرنے لگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ شخص بھاگتا ہوا باہر نکلتا آنیہ تک پہنچا تھا۔ ڈونٹ وری، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر جلدی چلیں، مسئلہ ہو گیا ہے۔ ابھی آنیہ کے الفاظ منہ میں تھے کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ تھی۔ آنیہ واپس اندر کی جانب بھاگی لیکن شاید بہت دیر ہو گئی تھی، وہ لڑکی بچ نہیں پائی تھی۔ کچھ لمحے پہلے وہ اسے ٹھیک چھوڑ کے گئی تھی اور اب وہ موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ آنیہ تو سن سی ہو گئی تھی، اسے یقین نہ آیا کہ تبھی ڈاکٹر بچہ اٹھائے اس کی جانب بڑھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آنیہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ نرس نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آنیہ کی نظریں اس بچے پہ گئیں۔ ابھی تو وہ بچہ رو رہا تھا، اس کی سانس چڑھ رہی تھی، وہ زندگی سے بھرپور تھا، اور یوں اچانک دونوں کا مر جانا، اچانک سے کیسے؟ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز پہ آنیہ ہوش میں آئی، باہر ہی کی جانب رخ کیا جہاں باہر نکلتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ گرفتار کر لیں اسے انسپکٹر صاحب، اسی نے مارا ہے میرے بچے کو اور میری بیوی کو۔ وہ شخص رو رو کے دہائیاں دے رہا تھا اور آنیہ بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اسے حراست میں لیا اور اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی جبکہ آنسو متواتر بہتے چلے جا رہے تھے۔ ہر سوچ یہیں آ کے ختم ہو رہی تھی کہ وہ ایک قاتل ہے۔ وہ ایک قاتل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں؟ اس کا کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ بھانت بھانت کی آوازوں نے جیسے اس کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ جیل کی 4 دیواری کے اندر بیٹھی وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ قصائی ہے۔ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ ماں اور بچے دونوں کی جان لے لی۔ ارے جب آپ کو آپریشن کرنا نہیں آتا تو آپریشن کیوں کیا؟ ماں کی جان بھی چلی گئی اور بچے کی بھی۔ ایسے لوگوں کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ ایسے قصائیوں کو سیدھی پھانسی ہونی چاہیے۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ جعلی ڈگریوں پہ یہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور غلط آپریشن کر کے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ان آوازوں کو خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ آوازیں اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ آنکھوں میں کب آنسو بہہ نکلے اسے نہیں معلوم۔ میڈم چلو، ملاقات آئی ہے۔ اچانک سے لیڈی کانسٹیبل نے آ کے جیل کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کو کہا، جبکہ آنیہ ابھی بھی ان آوازوں کے زیر اثر تھی۔ سنا نہیں؟
اٹھو، وہ کرخت لہجے میں بولی، جبکہ آنیہ اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ ملاقات جیل سے باہر نہیں ہوتی، جسے ملنا ہے یہیں آ کے ملے۔ آنیہ نے اپنے حواس قائم رکھتے اسے سخت انداز میں جواب دیا۔ ہمیں نہ سکھا، جتنا کہا ہے وہ کر۔ اسے ڈنڈا جیل کی سلاخوں پہ زور سے مارا۔ آنیہ نے لب بھینچے، وہ غلطی پہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ تیری تو، وہ آگے بڑھی کہ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ایک اور لیڈی کانسٹیبل وہاں پہنچتی اسے روک چکی تھی اور ساتھ ہی اپنے پیچھے کھڑے شخص کی طرف جانب اشارہ کرتے اسے وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا، تو وہ بھی سمجھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ آنیہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر سے ضبط کیے آنسو آخرکار بہہ نکلے۔ آگے بڑھتے اس شخص کے قریب پہنچی، بے آواز آنسوؤں کو میر ہادی نے اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے گالوں سے اٹھایا، نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ ڈالی تو ایک بار پھر اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا، جو اب بھی اسے دیکھ کے اپنی جگہ پہ دھڑکا اور وہ اپنے دل کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں، اپنے صفائی میں آنیہ نے کہنا چاہا، لیکن آنسوؤں کا بڑا گولا حلق میں پھنس گیا۔ جانتا ہوں، دو لفظی جواب پہ آنیہ نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آنیہ کو لگا جیسے وہ ایک مضبوط سائبان میں آ گئی ہو۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھامے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے لیے جیل سے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ آنیہ تو اس کی دیدہ دلیری پہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اسے لیے پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتا چلا گیا اور گاڑی میں بٹھاتا گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ وہاں موجود سبھی نے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی روک پاتا۔ یہی بات آنیہ کو سمجھ نہ آئی کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ اس پہ تو پولیس پرچہ بھی کاٹ چکی تھی۔ مما وکیل ہوتے ہوئے کچھ نہ کر پائیں تو میر ہادی نے کیسے کر لیا سب؟ ہانیہ کو لیے وہ شخص ایک خفیہ جگہ پہ پہنچا تھا اور ایک جگہ زمین پہ لٹایا۔ نظروں سے ہانیہ کا مکمل ایکس رے کیا اور جیب سے موبائل نکالتا کال ملانے لگا۔ باس، کام ہو گیا، نظروں میں ہوس لیے اس نے مقابل کو بہت فخر سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس کو قابو میں رکھو، لیکن اسے ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ کبیر سلیمان کی ہے، صرف یاد رکھنا، سمجھے تم؟ اس بات میں سر ہلاتے اس نے کال بند کی اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے سامنے بے ہوش پڑے وجود کو ہوس سے دیکھتے سوچ بچار کرتا وہ اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ تھوڑا سا چھو لوں گا تو کون سا باس کو پتہ چلے گا، اور یہ بھی بے ہوش ہے، کون سا بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تھوڑا خوشی ہو جاؤں گا، اتنا خوبصورت مال ہاتھ لگا ہے، اب بنا اپنی پیاس بجھائے آگے بھیج دی تو تف ہے تجھ پہ فیضی۔ خود کو دل ہی دل میں باور کرواتا وہ ہانیہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ ہانیہ دنیا جہان سے بے خبر بے ہوش پڑی تھی۔ آنیہ، میری بچی، کیسی ہو تم؟ آنیہ میر ہادی کے ساتھ جیسے ہی میر ولا میں داخل ہوئی، سامنے ابریش اور ابتسام کو دیکھ کر ٹھٹکی اور ماں کے گلے لگی۔ سبھی وہاں اکٹھے ہوئے تھے، سبھی کو خبر مل چکی تھی۔ مما، ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بار وہ پھر سے رو دی۔ ابریش نے اسے گلے سے لگایا، جبکہ سب کی سوالیہ نظریں میر ہادی پہ تھیں۔ آنیہ کو پھنسانے کی سازش کی گئی تھی، کوئی تھا وہاں ایسا انسان جس نے یہ سب کیا، اور الزام آنیہ پہ لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا سب؟ ابتسام نے فوراً سے سوال گڑھا۔ میر ہادی نے ایک نظر روتی آنیہ پہ ڈالی۔ ٹی وی پہ جیسے خبر پڑی، میں نے آنیہ کو کافی کالز کی، لیکن شاید سگنل کا مسئلہ تھا، کال نہیں لگی۔ میر نے بات گڑھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ کرب سے گزر کے وہ یہ بات کر رہا تھا، کیونکہ آنیہ نے فون بند کر دیا تھا اور یہ بات وہ خوبصورتی سے چھپا گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میر ہادی انہیں لیے اسٹڈی روم کی جانب بڑھا۔ ابتسام اور میر جامین دونوں کو ہی سچائی جاننی تھی، جو کام وہ نہیں کر سکے، کتنی کوششیں کی، لیکن کیس فائل ہو چکا تھا اور وہ بے بس ہو گئے تھے۔ جب آنیہ کا فون نہ لگا تو میں نے رضوان کو فون کیا، جسے میں نے آنیہ کی حفاظت پہ مامور کیا ہوا تھا۔ اسی کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ آنیہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ مجھے سکون کا سانس آیا۔
راستہ میں بہت مسئلہ تھا، ڈاکٹرز کے اسٹرائک کی وجہ سے میں بہت مشکل سے ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن وہاں میں نے آنیہ کو نہ پایا۔ جب پتہ کیا تو رضوان نے مجھے سب بتایا کہ کسی نے آنیہ کو پھنسایا ہے۔ اس کا پہلا آپریشن تھا جو کامیاب رہا، لیکن کسی نے آنیہ کے نکلتے ہی روم میں داخل ہو کر ماں اور بچے دونوں کو زہر کا انجیکشن دے دیا، جس وجہ سے دونوں موقع پہ ہی دم توڑ گئے۔ پولیس آنیہ کو لے گئی تھی۔ ایک پل کا توقف کیا اور پھر ان سے مخاطب ہوا۔ وہاں کیمرہ موجود تھا جس سے وہ شخص انجان تھا، انجان تو میں بھی تھا۔ اگر ارتسام انکل کی کال نہ آتی مجھے تو کبھی پتہ نہ چلتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کیمرے سے ویڈیو نکلوا کے چیک کروں، اور وہیں آنیہ کی بے گناہی کا ثبوت مل گیا اور آنیہ کی ضمانت منظور ہو گئی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، آپ نے جو کیا مجھ پہ یہ احسان، پلیز انکل، یہ آپ پہ احسان نہیں، میں نے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کیا جو کہ میرا فرض تھا۔ مجھے بس ایک بات کہنی ہے آپ سے، پلیز آپ دونوں کا فیور چاہیے۔ میر ہادی نے بات کاٹی۔ انکل، یہ کرنے والا شخص ابھی پکڑا نہیں گیا، وہ آزاد ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چپ بیٹھے گا۔ وہ ضرور دوبارہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آنیہ کو کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کے کہیں۔ یامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا کہ فی الحال آنیہ ہاسپٹل جوائن کرے جب تک وہ شخص پکڑا نہیں جاتا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ آنیہ کے حق میں جو بھی فیصلہ لیں گے اس میں آنیہ کے لیے بہتری ہوگی۔ ابتسام نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ میر نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ مجھے پورا یقین تھا میر ہادی آنیہ کو لے آئے گا۔ دیکھا، لے آیا نا، کشش نے خوشی سے کہا اور ان کے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ آنیہ، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اب رشک کو اس کا لرزنا محسوس ہوا۔ مما، اس بچے کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، وہ زندہ تھا، رویا تھا، اس نے میرے ہاتھوں کا لمس سب سے پہلے پایا تھا۔ مجھے لگا وہ بچہ اللہ کا بہت پیارا تحفہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اس کا رونا زندگی کی نوید تھا۔ موم، وہ بالکل ٹھیک تھا، اور اگلے ہی پل وہ چپ تھا، ایک دم چپ، زندہ لاش۔ وہ چھوٹا سا، اس کی دشمنی تھی کسی کے ساتھ مما؟ آنیہ کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ ابریش نے اسے گلے سے لگایا، وہ خود بھی رو دی تھی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اس کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ مما، اس کی تو ماں بھی بچی، وہ روتے ہوئے بمشکل بچی تھی، بٹ مما، گاڈ پرومس میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب نے مجھے باتیں سنائیں، مجھے کسائی کہا، قاتل کہا اور نہ جانے کیا کیا۔ مما، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے روتے پھر سے ہچکیاں لینے لگی تو ابریش اسے لیے روم میں چلی گئی، اسے پانی پلایا، تسلیاں دیتی، اسے ریسٹ کا بولتی باہر نکل آئی۔ آنیہ لیٹے ہوئے بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ملازمہ کھانا لائی تھی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے مزید نہ چھیڑا گیا، اسے فی الحال کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا کہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی، لیکن کروٹ کے بل منہ پھیرے لیٹی رہی۔ آنیہ، کھانا کھا لو۔ میر ہادی کی سنجیدہ آواز پہ وہ پلٹی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں تو گال بھی بھیگے ہوئے تھے۔ میر ہادی کو اس کی حالت دیکھ کر مزید طیش آ گیا۔ آپ یہ رونا دھونا بند کریں گی؟ ماتھے پہ بل ڈالے کہا تو آنیہ سہم سی گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پھر سے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میریان، کتنی بار آپ سے کہوں کہ مجھے آپ کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کا صاحبان ہوں، آپ کا اعتبار۔ کیوں آپ مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں جبکہ میں ساری سچائی جانتا ہوں، اور نہ بھی جانتا ہوتا تو بھی آپ پہ میرا یقین اٹل ہے، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، سمجھیں آپ؟ ہجوم اسے اپنے ساتھ لگائے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا، پیچھے ہٹا۔ جھٹ سے آنیہ اس کے چوڑے سینے میں سمائی اور اتنی مضبوط گرفت سے میر ہادی کو حق کیا کہ ایک لمحے کو تو وہ سکتے میں ہی آ گیا۔ ایم سوری، میں نے موبائل آف کر دیا تھا۔ آنکھیں میچے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کی معافی ملنی چاہیے؟ میر ہادی نے اسے اپنے سامنے کرتے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔
وہ سوں سوں کرتی سر جھکائے اس وقت اتنی معصوم لگی میر ہادی چاہ کے بھی زیادہ سختی نہ کر پا رہا تھا۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن بس آپ ایک وعدہ کریں، مجھ پہ ہمیشہ یوں ہی اعتبار کرتے رہیں گے۔ آنیا نے بہت مان سے کہا کہ میر ہادی اس کے چہرے کے سکون کو دیکھتا اپنے دل کا سکون غارت ہوتا محسوس کر چکا تھا۔ اس شخص نے بے ہوش ہوئی آنیا کے چہرے کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ اڑتا ہوا تیز رفتار چاقو اس کی ہاتھ کی پشت پہ آ کے لگا، جو اس کے ہاتھ میں پیوست ہو کے رہ گیا۔ درد سے بلبلاتے وہ پیچھے کو جھٹکا کھاتے گرا، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ تھامے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا وہ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ اپنا ہاتھ کا درد برداشت کرتے جیب سے پسٹل نکالنی چاہی کہ اسی لمحے ماسک پہنے ایک شخص سامنے وارد ہوا، جس نے سیدھا اس کے گلے پہ ہاتھ رکھتے اسے دیوار کی طرف دھکا دیتے اوپر اٹھایا۔ سانس رکتا محسوس کرتا وہ ہاتھ کا درد بھول گیا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے نے اس کی کلائی کو مروڑتے اسے زمین پہ پٹخا۔ خاموش فضا میں اس کی دردناک چیخیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ تمہیں کیا لگا تم اسے ہاتھ لگاؤ گے اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ ابھی صرف چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ حال کر دیا ہے تیرا۔ سوچ اگر چھو لیتا تو تیرا کیا ہوتا؟ زمین پہ گرے اس شخص کو گریبان سے پکڑے وہ سخت انداز میں گویا ہوا تو سامنے والے کے اس کے انداز پہ بری طرح ڈرا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اب وہ دہائیاں دے رہا تھا۔ کس کے کہنے پہ؟ اس شخص کی بات پہ سامنے والے کے کان کھڑے ہوئے۔ کبیر، اس نے مجھے کہا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مقابل شخص نے اس کے منہ پہ ایک زوردار مکہ جڑ دیا جس کی وجہ سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ مقابل شخص نے ہانیہ کے بے سود وجود پہ ایک نظر ڈالی، لب بھینچے اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس جگہ جہاں کچھ دیر قبل عزت کا کھیل کھیلا جانا تھا، اب وہاں ایک بے ہوش اور بے سدھ شخص بری حالت میں پڑا تھا۔ میر ہادی اس کے مان اور بھروسہ کو اپنے لفظوں کی بجائے عملی طور پہ بیان کرنے لگا۔ اس کی قربت میں وہ پگھلتی چلی گئی۔ میر ہادی جانتا تھا وہ بہت ٹینشن میں ہے، اس لیے اس کا دھیان اپنی طرف ڈائیورٹ کیا تاکہ وہ سب کچھ بھول کے صرف اسے یاد رکھے۔ اس کی سانسوں کو منتشر کرتا وہ اس کے سر کے ساتھ سر جوڑے کھڑا تھا، آنکھیں موندے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں دلی سکون محسوس کر رہے تھے۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ۔ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار وہ بس انہی الفاظ میں کر سکا۔ اگر آج آپ نہ آتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ آنیا کے دماغ سے ابھی بھی وہ باتیں وہ لمحے نہ نکل رہے تھے۔ جان سے مار دیتا اسے جو میری میریان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا، اسے خود سے قریب تر کرتا۔ وہ دیوانہ وار اور جنونی ہوا تھا کہ آنیا ایک پل کو گھبرا گئی۔ تم جنون ہو میرا میریان، تم خوف کی بھی نہیں ہو، تم صرف و صرف میری ہو، یاد رکھنا۔ آج میر ہادی ساری دیواریں گراتا اسے خود میں سماتا اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا تھا، اور وہ بھی اپنا آپ اس دیوانے کو سونپ گئی تھی۔ دونوں کی محبت عشق کی منزلوں کو طے کرتی جا رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر آنیا کہ وہ پینڈنٹ اس کی زندگی کا ناسور بننے والا ہے، میر ہادی کی قربت میں سب بھول گئی۔ ہانیہ کو ہوش آیا تو خود کو نرم و ملائم بستر پہ پایا۔ اسے سر پہ چوٹ لگی تھی، اٹھتے ہوئے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا، انجان جگہ دیکھ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن مما کے آفس سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹکتے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا جسے بہت نفاست سے تیار کیا گیا تھا، لیکن اتنے خوبصورت اور دلکش گھر میں وہ کیسے پہنچی؟ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ جھٹ سے بستر چھوڑا اور کمفرٹر دور پھینکتی وہ اٹھتی، دروازہ کھول کے باہر جانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ لاکڈ تھا، جس کی وجہ سے ہانیہ کا میٹر ہی گھوم گیا۔ وہ کچھ کرتی کہ دروازہ ان لاک ہوا۔ وہ پیچھے ہٹی، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ سٹل ہی ہو گئی۔ تم یہاں؟
आहान को देखकर वो पागल ही नहीं हो गई जैसे, जबकि आहान के चेहरे पे बला की सख्ती थी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की? वो बोली नहीं, फुंकारी थी। आहा ने लब भींचे, उसकी तरफ देखा और खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। तुमने समझ क्या रखा है मुझे, हाँ? हानिया की आंखों में शदीद नफरत थी। उसके अंदाज, लबो लहजा भी नफरत लिए हुए था। आहान के सीने पे हाथ मारती, वो इसे पीछे की तरफ धकेलती, वो कोई जुनूनी ही लगी। आहान ने उसके दोनों हाथों को उसकी कमर के पीछे ले जाके कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका चेहरा दबोचा। हानिया को लगा आहान उसका जबड़ा आज तोड़ डालेगा। बेआब माही की तरह तड़पी थी वो। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अब की बार उसने खुद को कंट्रोल करने की सही ना की। छोड़ो छोड़ो मुझे जंगली इंसान, वो आंसू जब्त करते बोली थी, लेकिन इस दो हैकल बंदे से खुद को ना छुड़ा पा रही थी। आज उसकी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही थी। तुम्हें मालूम है जंगलीपन होता क्या है? दिखाऊं जंगलीपन? हाँ। उसको दीवार के साथ पिन किए वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया था। बस एक ही बात दिमाग पे जा लगी थी, जंगली। और सख्त गुस्सा से हानिया के बालों को मुट्ठी में लेता उसका चेहरा ऊपर किया। वो भी बिना डरे उसे ही नफरत से देखे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को वो जान से मार डाले। आहान उसके चेहरे के करीब चेहरा करता, अभी कुछ करता कि दिमाग ठिकाने लगाता। वो इंसान था, हैवान नहीं। एकदम से उसे पीछे धकेला और अपने हवास पे काबू करता वो सर झटकता, उसकी जानिब लाल रंग आंखों से देखने लगा। अब अगर अपनी केयर नहीं कर सकती तो एक गार्ड रख लो, वरना घर के अंदर रहो, समझी तुम? अपने इश्तिहाल पे वो किसी हद तक काबू पा चुका था। घर के बाहर के भेड़ियों से नहीं, घर के अंदर के भेड़ियों से बचना बहुत मुश्किल होता है। अब की बार वो धीमी आवाज में बुड़बुड़ाई थी। हुलिया दुरुस्त करो अपना और चलो यहाँ से। आहान ने उसकी बात नजरअंदाज करते उसे चलने का कहा। एक दुखती नजर उस पे डालती वो उसके हमरा हो ली। सारे रास्ते दोनों खामोश रहे, जबकि हानिया की आंखें पानियों से भर गई और विंडो से बाहर देखने लगी। आहान को शर्मिंदगी सी हुई, वो इस तरह का तो ना था। उससे खता हो गई थी, वो अपने ऊपर काबू ना रख सका और उसे अनजाने में ही तकलीफ दे गया। गाड़ी घर के बाहर रुकी, आंसू साफ करती वो उतरने लगी कि हानिया। आहान की धीमी सी आवाज पे उसके कदम रुके थे। आई एम सॉरी, वो सर झुकाए धीरे से बोला। वो जो गाड़ी से उतरने लगी थी, आहान के सॉरी करने पे उसकी जानिब हैरानी से पलटी और सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे तुम्हारी बातों पे गुस्सा आ गया तो मुझे खुद पे काबू रखना चाहिए था। आहान शर्मिंदा था। मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंची? अब की बार वो भी धीमे लहजे में बोली। उसके पूछने पे स्टेयरिंग पे हाथ रखे हाथों की गिरफ्त ना महसूस अंदाज में सख्त हुई, जिसे हानिया साफ देख सकती थी। किडनैप हुई थी तुम, बिलाखिर कह ही दिया। हानिया का दिल जोरों से धड़का। किसने किया था? मैं तो लास्ट टाइम मम्मा के ऑफिस से निकली। उसके बाद हानिया एकदम चुप सी हो गई। कहीं वहाज दिल ही दिल में सोचने लगी। बेख्तियार हाथ सर के पिछले हिस्से की तरफ गया जहां उसे जख्म हुआ था। मतलब उसे किसी ने मारा था। जिसने भी ये हरकत की है अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब तुम जाओ, काफी वक्त हो गया है। आहान ने टाला तो हानिया लब भेजती बाहर निकली। उसके अंदर जाते ही आहान ने गाड़ी वहां से बाहर निकाली। अब उसका रुख कबीर के घर की तरफ था, जहां उससे अब हिसाब बेबाक करना था। गुस्सा से उसकी दिमाग की रगें तन गई थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि कबीर सामने हो और वो उसे शूट कर दे। हानिया रूम में आते ही दरवाजा बंद कर गई थी। उसे अब खुद पे गुस्सा आ रहा था। बजाय आहान के शुक्रगुजार होने के उसे ही गलत समझ बैठी। जबकि एक हस्ती उसे आहान की गाड़ी से निकलता देख अंदर तक सुलग गई थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिहान की बहन नहीं, कोई ना कोई ताल्लुक है इनमें जो बहन भाई का नहीं लगता। फिर क्या ताल्लुक हो सकता है? पता लगाना होगा। नूर फातिमा सोचती नीचे की तरफ गई जहां हानिया का रूम था। उसके रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो नॉक करती इर्द गिर्द भी देख रही थी। दरवाजा खुला, सामने ही हानिया खड़ी उसे सख्त तेवर लिए देख रही थी।
مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ، نور فاطمہ نے تمہید باندھی۔ بولو، لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ آپ اور ابیحان کے بیچ کیا تعلق ہے؟ ڈائریکٹ سوال کرنے پہ ہانیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہیں اس سے مطلب؟ تیز لہجے میں پوچھا۔ مطلب ہے تو پوچھا ہے نا، سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن آپ دونوں کی بیچ کی نزدیکیاں دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ دونوں بہن بھائی ہیں۔ نور و فاطمہ بھی فارم میں آتے بولی تھی۔ اچھا، اتنا پتہ کروا لیا تو یہ بھی پتہ کروا لو، کیا رشتہ ہے؟ ہانیہ چیلنج والے انداز میں بولی تو نور تب ہی گئی۔ دیکھو تم، انگلی اٹھائی۔ کیا تم؟ مجھے دھمکی دینے کی بھول کے بھی مت کرنا۔ تم میرے گھر میں کھڑی ہو کے مجھے دھمکی دو گی تو 2 منٹ لگواؤں گی اس گھر سے باہر نکالنے میں۔ بات کاٹتی وہ اس کے منہ پہ پھٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ تم بیوی ہوں میں ابیحان کی، بہو اس گھر کی، تمہاری جرت نہیں کہ مجھے ہاتھ بھی لگا سکو۔ نور فاطمہ بھی اپنے اصل میں لوٹی۔ اسی لمحے ہانیہ نے نور کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑائی اور حیرانی سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ گھر تم جہیز میں نہیں لائی، میرے باپ کا گھر ہے یہ، سمجھی؟ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، غصہ سے کہتے نور کے منہ پہ دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ دماغ میں آندھی طوفان چلنے لگے تھے۔ وہ واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف آئی۔ ناممکن ہے ابیحان، تم سے دستبرداری۔ میں یہاں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں، لیکن تم میرے حواسوں پہ چھا گئے ہو بہت بری طرح۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ تم میرے ہو، صرف میرے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے تم، اور آج رات میں تمہیں حاصل کر لوں گی۔ دل ہی دل میں پلان بناتی وہ مسرور ہوئی۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ کبیر کے والد آہان کو یوں صوفے پہ ٹانگ چڑھائے غصہ کی حالت میں بیٹھا دیکھ کر سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور وہ کبیر کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا آفس جائے، لیکن پھر وہ اس کے گھر دندناتا ہوا پہنچ گیا تاکہ اس کے والدین کو بھی اس کے کرتوتوں کا پتہ چلے۔ آہان کچھ بولتا کہ اتنے میں کبیر سر جھکائے ہوئے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں پہنچا۔ سامنے آہان کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ آئیے آئیے مسٹر کبیر، کب سے آپ کا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ آہان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ مسٹر اور مسز سلیمان حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ تبھی آہان نے ایک زور کا مکہ کبیر کے چہرے پہ جڑا تو وہ لڑکھڑایا۔ ماں باپ دونوں ہی تڑپ گئے۔ کبیر کے منہ سے خون نکلا، پلٹ کے آہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تم ہانیہ کو کڈنیپ کرواؤ گے تو ہم چپ بیٹھے رہیں گے؟ ہم بے خبر رہیں گے؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ کہتے کہتے وہ دانت پیستا آگے بڑھتا اب کی بار کبیر کے گریبان تک پہنچا۔ وہ خاموشی سے اسے تکے جا رہا تھا، جبکہ سچائی جان کے مسٹر اور مسز کبیر کے تو اوزان خطا ہو گئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ آہان کے اندر کے دیوانے پن کو کبیر بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ محبت ہے وہ میری، مجھے انکار کیا تھا اس نے، اس لیے اٹھوا لیا، لیکن وہ اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ آہان نے اس کی بات کاٹتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ مطلب تم اسے؟ کبیر کو سخت جھٹکا لگا۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم ہانیہ کے ساتھ یہ سب کرو؟ آہان نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تو مسٹر سلیم تڑپ کے آگے بڑھے۔ بیٹا رک جاؤ، چھوڑ دو کبیر کو، معاف کر دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولے۔ آپ کے بیٹے نے جو کیا وہ معافی کے لائق ہے؟ کسی لڑکی کے گھر رشتہ بھیجو، وہ انکار کر دے تو کیا اسے اٹھوا لو گے آپ؟ اب کی بار وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ میں سمجھاؤں گا اسے بیٹا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آہان نے ایک نظر کبیر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صاف بغاوت تھی۔ آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں اس کے گریبان پکڑا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پہلی اور آخری غلطی تھی تمہاری جو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو دوبارہ کسی قابل نہیں رہو گے، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ کہتے زور سے پرے جھٹکا وہ گرتے گرتے بچا۔ ایک بہن کے لیے یہ جنون، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آہان کے واپسی کے قدم کبیر کی بات پہ تھمے، پلٹ کے کبیر کو دیکھا جس کے چہرے پہ ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ کے پاس بھی مت بھٹکنا ورنہ
کتے کی موت ماروں گا۔ بنا اس کی بات کا جواب دیتا وہ اپنے کہے وہاں سے جا چکا تھا۔ کبیر بیٹا کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ماں نے تڑپ کے بیٹے کی حالت دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ کبیر نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ مسٹر سلیمان سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ آخر کون ہو سکتا ہے ایسا جو ہماری اولاد کو تکلیف پہنچائے؟ ابتسام اور ابریش جب سے میر ولا سے لوٹے تھے چپ چپ تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ کس نے آنیہ کو ٹارگٹ بنایا؟ ابتسام زیادہ پریشان تھا۔ اس وقت سلطان جیسے کہ شخص کا کیس چل رہا تھا جو پچھلے 25 سالوں سے اپنی دہشت بٹھائے ہوئے تھا، اور 2 سال ہو گئے تھے ابتسام کو اس کیس پہ کام کرتے۔ بہت مشکل سے اسے یہ کیس ملا تھا، لیکن ابھی تک وہ ابتسام کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اور اب جب کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا، ایسے میں وہ اپنی اولاد کو اس کا شکار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے آنیہ کی شادی جلدی کر دی، اور ہانیہ کا بھی وہ یہی چاہتے تھے، لیکن ہانیہ کے سب کارناموں کا انہیں پتہ تھا، اس لیے اس سے خائف رہتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتا ہے؟ ابریش نے اس کی جانب مڑتے دھیرے سے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ابتسام نے ماتھا مسلا۔ لیکن کوئی ہے جو ہمارے بچوں کو وہ وہ واپس آ گیا ہے، مطلب یہ سب اس نے کیا؟ ایک دم سے ابریش اپنی جگہ کھڑی ہوتی ابتسام کی بات کاٹ گئی۔ کون کون واپس آ گیا؟ ابتسام بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتے سنجیدہ انداز میں دریافت کیا۔ ابریش کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ ابر بتاؤ مجھے، ابتسام نے اسے پاس کرتے پوچھا۔ ابتسام؟ ابریش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے لگا شاید ابتسام کو بر وقت بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، وہ پہلے ہی سنبھال لیتا۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ کیا؟ بولو، ابتسام نے زور دیا۔ وہ انسپکٹر شاہان، کہتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑائی۔ ابتسام بے یقینی سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا۔ وہ مجھے ملا تھا کچھ دن پہلے، بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا، اور ہماری بچیوں کی۔ ابریش رو دی۔ وہ ہماری بچیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ ابتسام نے شاک سے اسے دیکھتے دکھی لہجے میں کہا۔ مجھے لگا وہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ابریش نے اپنے آنسو صاف کرتے سر جھکائے کہا، تو ابتسام نفی میں سر ہلاتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابریش وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ جی میری بچیوں کی حفاظت فرمانا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ آپ بے فکر رہیں، بہت جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ ابتسام کال بند کرتا واپس مڑا۔ شاہان، لگتا ہے اس بار مر کے ہی واپس جاؤ گے تم۔ چیئر پہ بیٹھتے وہ سوچوں میں شاہان سے مخاطب ہوا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ آنیہ نے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ کال کیوں نہیں پک کر رہی؟ وہ جو تیار ہو رہا تھا آفس جانے کے لیے، آنیہ کو بت بنا دیکھ ٹھٹکا۔ پتہ نہیں کس کا ہے، آنیہ گھبرائی۔ میر ہادی نے آگے بڑھ کے کال پک کی اور اسپیکر پہ لگایا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گی مجھ سے؟ وہ حال کروں گا تیرا کہ تیرے اپنے بھی تجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ دوسری طرف کی آواز سن کر میر ہادی نے لب بھینچے۔ اس بار تو بچ گئی، اب اگلی بار کیسے بچے گی؟ وہ تیرا شوہر کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ ہر بار بچا لے گا تجھے؟ میرا وار اب کی بار سیدھا دل پہ ہوگا تیرے، سمجھی؟ کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی تیری؟ ہادی نے اسپیکر آف کیا اور موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ تم تو کیا، تمہاری ہوا بھی میری بیوی کو چھو نہیں سکتی، اگر ہمت ہے تو صرف چھو کے دکھانا۔ میر ہادی کی بات پہ وہ مقابل گڑبڑا گیا۔ تم؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ میری بیوی سے دور رہنا تو زندہ رہو گے، اگر اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو دگنا زمین کے اندر گھساؤں گا، خونخوار لہجے میں کہتا وہ مقابل کی سانسیں روک گیا۔ فون کال بند ہو چکی تھی۔ وہ واپس سہمی ہوئی آنیہ کی جانب مڑا۔ کیا ہوا؟ میر ہادی کی بیوی اتنی بزدل نہیں ہو سکتی؟ میر ہادی نے اسے پیار سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تو وہ اس کے چوڑے سینے سے لگ کے آنکھیں موند گئی۔
آپ میرا سب کچھ ہے میر، میں جانتی ہوں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اطمینان اور یقین سے کہا کہ میر ہادی کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، اسے خود سے لگائے، اس کی گردن سے بال پیچھے کرتا وہ اپنا گہرا لمس وہاں چھوڑ گیا کہ آنیا لرز اٹھی۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یوں ہی مضبوط رہیں میری جان، اسے اپنے سامنے کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھے کہ آنیا دل سے مسکرا اٹھی۔ وہ میر ہادی کو پا کے اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اتنا چاہنے والا اور مان دینے والا شوہر اسے ملا، جو نہ صرف اسے بے انتہا محبت کرتا ہے بلکہ اس کا محافظ بھی ہے۔ نور کی آنکھ بمشکل کھلی تھی، اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پہ زور دیتی وہ اٹھی تھی، منہ ہاتھ دھوتی وہ باہر نکلی۔ رات وہ ابھیان کو اپنا بنانے والی تھی، لیکن پھر سو کیسے گئی؟ اور ابھیان وہ کب آیا ہوگا؟ رات کو آیا بھی ہوا تو اس روم میں کیوں آنے لگا؟ اس نے اپنا تمسخر خود اڑایا کہ تبھی دروازہ کھلا اور آہان کمرے میں داخل ہوا۔ اس وجیح اور بھرپور مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھتی وہ پھر سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ آپ کو یاد ہو تو پرسوں 2 تاریخ ہے اور ڈیل کے مطابق آپ کو اب ہمیں سلطان تک پہنچانے کا وقت ہو چکا ہے۔ آہان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کرتے ٹھہرتے ہوئے انداز میں کہا، جانتی ہوں اور میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گی، لیکن وہ ایک ادا سے کہتی اس کے پاس آئی۔ آہان نے بھویں اچکائیں، جیسے پہلے سے تیار تھا، وہ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرے گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے قریب آتے اس کا کالر پہ انگلی ٹریس کرتی وہ پراسرار انداز میں بولی۔ کیسی شرط؟ آہان کو اس کے انداز میں خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ مجھے ابھیان چاہیے، وہ بھی پورا کا پورا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھسائے نڈر ہو کے کہتی وہ آہان کو اندر تک سلگا گئی، لیکن ابھی وہ منزل کے قریب پہنچ کے اپنا بنا بنایا گیم خراب نہیں کر سکتا تھا۔ آگے ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا کہ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، لیکن آہان نے فاصلہ پھر بھی قائم رکھا۔ ایک بار سلطان ہاتھ لگ جائے، اسے موت کی نیند سلا دوں، پھر یہ شخص تمہارا ہوا۔ اس کے کانوں میں رس گھولتا وہ اسے فرش سے عرش پہ بٹھا گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک پرسکون مسکراہٹ چھا گئی، آنکھیں بند کیے وہ ان لمحوں میں قید سی ہو گئی، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھتا آہان صرف دل میں نفرت محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو اندر آتے پیچھے دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ دروازے میں کھڑی ہانیہ نے ان کا ایک ایک مومنٹ دیکھا تھا اور سب سنا تھا۔ آہان اور وہ دونوں جیسے ہی پلٹے، ان کی نظر ہانیہ پہ جا ٹھہری، جس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آہان نے لب بھینچے، جبکہ نور نے بہت فخر سے ہانیہ کو دیکھا اور آہان کا ہاتھ تھامے اس کے پاس سے گزری۔ ہانیہ نے خون خوار نظروں سے دونوں کو جاتے دیکھا اور وہیں سے اپنے روم کی جانب پلٹی۔ پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا، لیکن غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اسے کس بات پہ بے انتہا غصہ آیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نور کی مسکراہٹ اور جیت کی سرشاری برداشت نہیں کر پائی تھی، یا آہان کا کسی اور کے اتنا قریب ہونا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ وہ خود انجان تھی، یوں ہی باہیں پھیلائے وہ بستر پہ گر پڑی، بنا پلک جھپکے وہ یکٹک چھت کو دیکھ کے جا رہی تھی۔ آہان کا کل اس کے قریب آنا اب نور کے قریب جانا، وہ دونوں میں موازنہ کرنے لگی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں ابرش نے ابتسام سے ہانیہ کی پسند کے لڑکے کی بات کی، وہیں آہان نے کبیر کی اصلیت ابتسام کے سامنے رکھ دی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ابتسام نے وہاج سے ملنے کی حامی بھری اور کبیر کے گھر والوں کو منع کر دیا، جو کبیر کے اندر آگ لگا گیا تھا اور اب بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف سب پلاننگ مکمل تھی اور آج رات وہ اپنی جگہ سے موو کر رہے تھے۔ نور ان کے ساتھ تھی اور ان کو سارا راستہ صحیح سے گائیڈ کرتی اس سرنگ تک لے آئی تھی۔ آہان کے ساتھ 8 لوگ اور تھے اور جو اسلحہ سے لیس تھے اور ماسک پہنے ہوئے تھے۔ آہان کا رابطہ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور پل پل کی رپورٹ اور لوکیشن ابتسام کو مل رہی تھی۔
وہ کس طرف جا رہے تھے وہ کیمرے میں بھی بآسانی دیکھ پا رہے تھے۔ سرنگ کے اندر پہنچ کے وہ رک گئی تھی جہاں دو راستے تھے۔ اس طرف نور نے کچھ سوچتے ہوئے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھی۔ آہان نے چار جوانوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور چار ساتھیوں کے ساتھ نور کے پیچھے ہوا۔ کافی لمبا راستہ طے کرتے وہ سرنگ سے نکلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک اڈا تھا۔ وہ وہیں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ڈھیر سارا اسلحہ اور غیر قانونی سرگرمیاں، سب کچھ یہاں ہو رہا تھا اور آہان اتنی آسانی سے وہاں پہنچ گیا، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی پریشانی کے۔ آہان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود اور بلیوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹڈ ساتھیوں کو الرٹ رہنے کا کہا۔ وہ موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے۔ اس سے آگے کا راستہ خطرناک ہے۔ وہ سامنے دیکھے۔ نور نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ یہ سلطان کا خاص آدمی ہے اور ساری ڈیلز یہی کرتا ہے، اور اس کا سب سے اہم کام لڑکیوں کی سپلائی ہے، دھیمے لہجے میں کہتی وہ آہان کو بتا رہی تھی۔ اسے قابو میں کر لو، سلطان خود سامنے آ جائے گا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آج وہ یہاں آئے گا۔ آہان نے اس کی بات پہ اسے سختی سے پوچھا۔ ہاں وہ آتا ہے، لیکن جس دن یہ فضل خان آئے اس دن وہ مشکل ہے کہ آئے۔ یہ اس کے سارے کام دیکھتا ہے۔ اگر وہ خود نہ آئے تو اسے بھیج دیتا ہے، اور اس کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ سلطان نہیں آئے گا۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ چپ ہوئی۔ اس کے یوں پینترا بدلنے پہ آہان خون کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ آہان نے ایک نظر سامنے دیکھا۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے، مگر آہان کو یقین تھا کہ وہ ان پہ قابو پا لیں گے، لیکن ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ۔ اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کے ساتھ پلان ترتیب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، فائرنگ کی آواز پہ وہ سب پلٹ کے دیکھنے لگے کہ ایک دم سے کیا ہوا۔ کیا انہیں ان کے آنے کی خبر مل گئی؟ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈھیر ہوتے جا رہے تھے، لیکن کون انہیں موت کی نیند سلا رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ سب اپنی جگہ چھپے ہوئے تھے، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ آہان کے آرڈرز کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سب ایک ایک کر کے ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ میدان صاف ہو رہا تھا، کچھ چھپتے چھپاتے اپنی جان بچا رہے تھے۔ فائرنگ کہاں سے ہو رہی تھی کسی کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آہان نوٹس کرنے لگا کہ گولیاں کہاں سے چل رہی ہیں، اور پھر اس کی نظر فائر کرنے والے پہ پہنچ ہی گئی۔ آہان کا دل چاہا سب سے پہلے اسے ہی شوٹ کر دے۔ وہ ماسک پہنے اس وقت وہاں پھر سے موجود تھی۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی تھی۔ آہان دانت پیستا رخ پھیر گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ نور گھبرائی تھی۔ ابھی آہان کوئی جواب دیتا کہ شور سن کے پلٹا۔ وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ فضل نامی شخص اس ماسک والی لڑکی کو پکڑ کے سب کے سامنے کر چکا تھا۔ آہان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ تجھے کیا لگا؟ تو ہمارے اڈے پہ آ کے ہمارے بندوں کو مارے گا اور ہم سے بچ کے نکل جائے گا؟ فضل گھرا کے بولا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا سب سامنے ماسک کے پیچھے لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ یہ کون ہے؟ نور نے بھی چھپ کے دیکھا۔ یہ ہمارے ساتھ تو نہیں تھا، تو پھر یہ کون ہے؟ ماسک ہٹاؤ اس کا، فضل نے اونچی آواز میں چلا کے کہا۔ ایک شخص اس کی جانب بڑھا کہ اس نے دو تین کلابازیاں مارتے اسے تین چار رکھ کے لگائیں کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک جا رہا تھا، لیکن ڈھیر ہو رہا تھا۔ اس ماسک کے پیچھے موجود چہرے کو تو فضل نہ دیکھ سکا، لیکن جسامت کی چال ڈھال سے وہ اندازہ لگا گیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ اب اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اپنا ایک ایک آدمی اس کی طرف بھیجتا، وہ مار کھا کے وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ بس ختم کھیل، ماسک ہٹا ورنہ۔ فضل نے گن کا رخ سامنے کی کن پٹی پہ والے کی کن پٹی پہ کیا تو وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ سن ہی ہو گئی۔ بس کھیل ختم، ماسک ہٹا۔ اس سے پہلے کہ فضل اس پہ وار کرتا وہ ماسک ہٹاتی اور اس کی اصلیت سامنے آتی۔ آہان نے سب کو پوزیشن لینے کا اشارہ کیا۔
ایک بار پھر سے فائرز کھلے لیکن بنا کسی آواز کے اور سب ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ فضل ایک بار پھر سے گھبرایا اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ وہاں سے چھپنے کے لیے بھاگا۔ ماسک والی لڑکی نے پلٹ کے ایک نظر آہان کو کی نظروں میں دیکھا جو اس کی طرف دیکھتا باقیوں کو موت کی نیند سلا رہا تھا۔ ماسک والی لڑکی نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا اور پلک جھپکتے غائب ہوئی، لیکن آہان کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ سب کو بہت آسانی سے موت کی نیند سلا کے وہ فضل اور اس کے 8 ساتھیوں کو حراست میں لے چکے تھے، لیکن اتنی آسانی سے ان کا خود کو سرنڈر کر دینا آہان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسے یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، جیسے سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ تھا۔ ان سب کو وہاں سے باہر لے جایا گیا، ان بچے گئے لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ کرتا۔ وہ خود ماسک والی لڑکی کے پیچھے گیا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ میں غلط جگہ تو نہیں نکل آئی؟ وہ سوچتے ہوئے بنا کچھ سمجھے بس وہاں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھاتی، آہان نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ آہان خود دیوار کے ساتھ جا لگا اور مقابل کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہیں سے ایک تیز روشنی کا اسی وقت گزر ہوا۔ وہ دونوں ہی اس روشنی سے بچ گئے۔ روشنی کی وجہ سے ہی آہان نے 1 منٹ میں ہی وہاں کا سارا جائزہ لے لیا۔ ہانیہ روشنی کے ہٹتے ہی اس کی جانب پلٹی تھی اور آہان کو ماسک بھی اس کے چہرے پہ غصے کے آثار سمجھ آ رہے تھے۔ تمہیں ایک بات سمجھائی تھی بہت اچھی طرح سے، لیکن لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ آہان نے اس کے انداز کی پرواہ کیے بنا اسے اپنے قابو کیے رکھا۔ تم چھوڑو مجھے ورنہ وہ جھٹ پٹائی۔ کیوں آئی تم یہاں؟ آہان نے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا اور خود اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جس طرح تمہیں اپنے وطن سے محبت ہے اسی طرح مجھے بھی ہے۔ میں اپنے وطن کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں۔ کہتے ہی آہان کو زور سے پش کیا، لیکن وہ اس کی اس حرکت سے پہلے ہی چوکنا تھا۔ مطلب تم سب جانتی ہو؟ آہان نے دانت پیسے اسی وقت وہ روشنی پھر سے واپس پلٹی تھی۔ آہان اسے لیے نیچے جھکا، اسے زمین پہ گرائے خود اس پہ سایہ فگن ہوا۔ ہانیہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس روشنی سے وہ بھی ایک لمحے کو سہمی تھی جو بالکل 1 انچ کے فاصلے سے آہان کے اوپر سے گزری تھی۔ وی آر ٹریپڈ۔ آہان کو اب سب سمجھ آنے لگا تھا۔ فوراً اس سے بلیوٹوتھ سے رابطہ جوڑا۔ ٹیل می کرنٹ پوزیشن چارلی۔ آگے سے ابتسام کی آواز سنتے وہ اپنی پوزیشن پہ خود کو لان تان کرتا، نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹا تھا۔ سر، وی آر ان ٹربل۔ اس کی پریشان آواز سنتا ابتسام کا دل ایسے بند ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اسے اریسٹ کر لیں۔ آہان کی اگلی بات پہ ابتسام ہوش میں آیا۔ آہان، اس وقت کہاں ہو تم؟ ابتسام کو اس کی فکر لگی۔ سلطان کے اصل اڈے پہ۔ آہان کو اس وقت اپنا آخری وقت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جہاں موجود تھا وہ اسے یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ ان سب کو وہیں دفن کرنے کا ارادہ تھا اس کا، اور اس میں اس کی جان جانے کا بھی خدشہ تھا۔ فکر تھی تو سامنے بیٹھی پاگل لڑکی کی۔ آہان، وہاں سے فوراً نکلو اور اپنی لوکیشن آن کرو۔ جوان ابھی بھی وہیں ہیں، وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کوئی رسک نہیں لوگے۔ ابتسام نے اسے منع کیا۔ سوری سر، میں پلٹ نہیں سکتا۔ دشمن سامنے ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یا تو انہیں مار ڈالوں گا یا سارا کریڈٹ خود لے رہے ہو۔ ہانیہ کی آواز پہ ابتسام کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ہانیہ؟ دھیمی آواز میں کہا، لفظ بھی آہان نے سن لیا تھا۔ آہان، آئی سویئر تم دونوں کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب کی بار ابتسام کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ ایم سوری ڈیڈ۔ ہانیہ آہان کے قریب ہوتی بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ جانتی تھی دوسری طرف اس کے ڈیڈ ہیں۔ اس کا یوں قریب ہونا اور آہان کے گال کے ساتھ اس کے ہونٹوں کا مس ہونا۔ آہان نے رخ پھیرا۔ سر، یہاں ہر جگہ ڈائنامائٹس بچھے ہیں، واپسی ناممکن ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ کہتے ہی بلیوٹوتھ بھی آف کر دیا۔ ابتسام ایک دم سے کرسی پہ ڈھہ گیا۔ بی بریو ابتسام، وہ آہان ہے، اسے تم نے ٹریننگ دی ہے، وہ ضرور اس مشکل سے نکل آئے گا۔ کرنل نے اسے تسلی دی، جبکہ ابتسام پھر بھی کچھ بول نہ پایا۔ ایک طرف آہان تھا تو دوسری طرف ہانیہ، دونوں ہی اس کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ وہ اپنے آنسو پیتا اٹھا تھا۔
यहाँ डायनामाइट्स हैं? हानिया ने हैरान होते पूछा। हाँ, आहान ने कहते ही फौरन से अपना बैग पीठ से उतारा और उसमें ज़रूरी सामान निकालता काम पे लग गया। तुम तुम क्या करने वाले हो? हानिया को उसके काम की फुर्ती से कुछ सही नहीं लगा। धमाका, बहुत बड़ा, आहान ने पुरस्कार अंदाज में कहा, और उसके पास लाइट्स वापस पलट रही है, नीचे झुको। उसे नीचे करता वो उसके ऊपर होता झुका। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब की बार एक से ज़ायद लाइट्स थीं। शायद उन्हें खबर मिल गई है, आहान ने आइडिया लगाया। अब क्या होगा? वो भी धीमी आवाज़ में बोली। लाइट्स हट नहीं रही थीं। आहान को गड़बड़ लगी। वो मज़ीद नीचे हुआ तो हानिया का दिल धड़कने लगा। उसका यूं पास होना उसके हवासों को मुंतशिर कर रहा था। उफ! इतने मोटे और वज़नी हो, पीछे हटो। अपनी झुंझुलाहट को छुपाती उसे आहान के सीने पे हाथ रखे उसके मसल्स पे चोट करते कहा। आहान ने उसके होंठों पे हाथ रख के उसे चुप करवाया। वहां इस वक्त कोई मौजूद था। शायद उनकी ही तलाश जारी थी। एक नहीं, ज्यादा थे वो। आहान ने नीचे होते खुद को छुपाया जबकि हानिया के मुंह से हाथ न हटाया था। उसका बोलना इन दोनों को खतरे में डाल सकता था। यहाँ कोई नहीं, चलो यहाँ से दूसरी तरफ देखते हैं, एक शख्स ने कहा तो वो सब दूसरी तरफ निकल गए। उनके जाने की तसल्ली करता आहान ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो सर इस बात में हिला गई। वो दोनों अब चुपके सामने देख रहे थे। शायद इसमें हम दोनों की जान चली जाए, धीमे लहजे में कहते वो सामने देखता अपना सामान उठाने लगा था। अपने मुल्क की खातिर जान भी चली जाए तो खुशी होगी, लेकिन अगर तुम बच गए तो बहुत अफसोस होगा। हानिया ने दांत पीसते कहा। आहान ने एक कहर की नज़र उस पे डाली और एक हथकड़ी निकाल के उसे पहनाई और साथ ही दीवार के नीचे लगे हुक के साथ उसे बंद कर दिया। क्या कर रहे हो ये? खोलो इसे, हानिया दबे दबे अंदाज में चिल्लाई। तुम पे ना ट्रस्ट नहीं मुझे, और वो क्या है ना, तुम्हें खुला रख के मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम मेरा सारा काम बिगाड़ दोगी, बहुत आराम से कहता वो इधर उधर देखता उठा था। आहान, तुम गलत कर रहे हो, खोलो मुझे। हम एक टीम है ना, हानिया ने पैंतरा बदला। एक टीम? तुम्हारे साथ दुश्मनी तो हो सकती है लेकिन टीम कभी नहीं, आहान कहते ही उठा। जब तक मैं वापस आता हूँ चुपचाप यहीं रहना और कोई चालाकी मत करना, समझी तुम? उसे वार्न करता वो फौरन छुपता छुपाता वहां अंधेरे में गायब हुआ। इडियट, बदतमीज, खड़ूस, एक बार हाथ लगो मेरे, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। चीटर। अभी वो मजीद अलकबाज से नवाजती नवाजती की रोशनी फिर से आने लगी। वो झट से नीचे बैठ गई और आहान की वापसी का इंतजार करने लगी।